السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل اور عوامی مسائل میں حکومتوں کا کردار پہ آج ہم بات کریں گے کہ مسائل بھی عوام کے لیے یہی کھڑے کرتے ہیں، مشکلات بھی یہی کھڑے کرتے ہیں، بیانات بھی انہی کی پھر جماعتیں دیتی ہیں۔ کراچی میں ایک شہزاد صاحب میونسپل ٹیکس شروع ہوا ہے، جو یہ ٹیکس جو ہے مصطفیٰ کمال جو ناظم تھے ایم کیو ایم کے دور سے یہ ٹیکس شروع ہوا، اور یہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ملازمین تھے ان کی تنخواہوں سے بھی لیا جاتا تھا اور اب تک لیا جا رہا ہے کے ایم سی کے ملازمین سے، اور عوام پہ بھی یہ ٹیکس لاگو کیا گیا، یہ کاروباری حلقے پہ بھی لاگو کیا گیا تھا۔ یہ انفراسٹرکچر ٹیکس چلاتا ہے۔ اس ٹیکس کو چیلنج کیا گیا عدالت میں، لیکن عدالت نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ شہزاد صاحب، ٹیکس لگانے پہ تو ہم آج پارکنگ کا بھی ٹیکس لیتے ہیں، ہم اس شہر سے کہ الیکٹرک جو ہے جتنے ریٹ بڑھاتی ہے اس کا ٹیکس لیتی ہے، ہم زمینوں کے مختلف ٹیکس لیتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس لیتے ہیں، وہیکل ٹیکس لیتے ہیں۔ ہم کون سا ٹیکس ہے جو نہیں لیتے ہیں؟ ہم نے کون سا ریلیف جو ہے حکومت نے، ہم سے مراد حکومت نے کون سا ریلیف دے رکھا ہے؟ سارے ٹیکس لینے کے بعد ان چیزوں کو بہتر نہ کیا جائے تو کہ الیکٹرک کی گاڑیوں پہ جس طرح آپ کوڑا ڈال رہے ہیں عوام، کہ اگر بل آپ لو گے تو سہولت بھی آپ دو گے، کوڑا بھی آپ اٹھاؤ گے۔ شہزاد صاحب، یہ بڑا انتشار کی طرف جا رہا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ادارہ ٹیکس لے رہا ہے تو پھر سروس بھی وہی دے گا، تو اگر کے الیکٹرک اگر یہ ٹیکس وصول کرے گی تو سروس بھی اس کو دینا پڑے گی، لیکن بہرحال وہ پی ٹی وی ٹیکس تو پہلے ہی وصول کر رہی ہے اور کوئی اس میں اس کی سروس اس میں نہیں دے رہی، کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن یہ اس لیے مطلب ایک بڑی ناانصافی اس لیے ہے کہ یہ ٹیکس تو کے ایم سی کا ٹیکس ہے، کے ایم سی اس ٹیکس کو وصول کر رہی تھی، اور یہ ٹیکس جو ہے اس ٹیکس سے بڑی، یعنی کے ایم سی کے کوئی 40-45 ٹیکس ہیں جو مختلف وہ وصول کرتی ہے، لیکن ان کی وصولی کی جو تعداد ہے، مثلا یہ کہ اگر کوئی ٹیکس 100 روپے ان وہ وصول کرتے ہیں تو وہ 10%، 5%، 7% سے زیادہ کوئی ٹیکس وصول نہیں کر پاتے۔ اچھا، وصول نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن۔ 1 ارب روپے کے قریب ٹیکس جو ہے ریکور ہو رہا تھا، زیادہ 2.5 ارب تک، 1 ارب سے زیادہ کچھ ہو رہا تھا مصطفیٰ کمال کے دور میں۔ لیکن اس دوران شہر کی ترقی ہو رہی تھی، انفراسٹرکچر بن رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ شہزاد صاحب اس وقت جو مالی بحران کا شکار ہے کے ایم سی، ہم اس میں ایڈمنسٹریٹر کی نیت کی بات نہیں کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر نے تو نہیں رہنا ہوتا ہے، منتخب حکومت آ جائے گی جو بھی ہوگی، لیکن اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ بے بس ہو گیا ہے اس کے ایم سی کو دیکھ کے، اس میں کرپشن کو دیکھ کے۔ وہ کہتا ہے یہ پیسے کھا لیے جاتے تھے، مرتضیٰ وہاب کہتا ہے کہ یہ پیسے ان کو پتہ ہی نہیں کھا لیے جاتے تھے، تو ہم نے اس کو جمع کر کے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنے کا ایک فارمولا اڈاپٹ کیا ہے۔ جی ہاں، وہ فارمولا انہوں نے بنا لیا۔ دیکھیں، اس دفعہ 9 ارب روپے سے زیادہ آئے اے ڈی پی کے تحت، کہ اے ڈی پی کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں، میرا خیال رکے ہوئے تھے پچھلے کئی سالوں کے، ہاں 3 سالوں سے تقریباً 3 سال کے آگے اربوں روپے جو ہے نا، اگر یہ اربوں روپے، 9 ارب روپے کراچی کی سڑکوں میں خرچ ہو جاتے تو کراچی ویسے ہی پیرس بن جاتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے اب ایک نیا رجحان جو شروع ہوا ہے تمام اداروں میں، کے ڈی اے میں، کے ایم سی میں، ڈی ایم سیز میں، وہ یہ ہے کہ یہ بل جو ہے، جو بھی کچھ پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کاغذ پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، کاغذ پہ بنتا ہے، کاغذ پہ پیمنٹ ہو جاتا ہے، اور گراؤنڈ پہ کوئی چیز آتی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے کے ایم سی کی، وہ یہ ہے کہ کے ایم سی میں صرف کاغذی کارروائی ہو رہی ہے، سڑک پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا، ابھی سڑک پہ بھی ہوگا، وہ اس لیے ہوگا کہ ابھی بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں نا، تو بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے جتنے پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان سے انہوں نے ساری ترقیاتی اسکیمیں لے لی ہیں، اور وہ اپروو بھی ہو گئی ہیں، اور ان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ ہم جتنی سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، یہ سب بنا دیں گے تاکہ آپ الیکشن جیت جائیں۔ وہ تو ایک الیکشن یعنی کہ اسٹنٹ ہے، اور یہ ایک الیکشن کی کمپین ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کے ایم سی ایک مضبوط ادارہ ہے۔ اب مرتضیٰ وہاب کی کون سی بات پہ یقین کیا جائے؟ 13,000 ملازمین ہیں، آپ کو پال رہے ہیں، تنخواہیں دے رہے ہیں، کام تو وہ کچھ کر نہیں رہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا مرتضیٰ وہاب اس مضبوط ادارے کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں؟ مرتضیٰ وہاب، دیکھیں نا شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ اس شہر سے آؤٹ ٹیکس لے لیا۔ سر میرا سوال سننے شہزاد صاحب، اس شہر سے سب کچھ لینے کے بعد آپ نے
آپ نے میگا پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ نے لے لیے, کے ایم سی کی ریپوٹیشن خراب ہے, سندھ گورنمنٹ کرے گی, وہ سلسلہ ختم ہو گیا میرا میگا سندھ گورنمنٹ کی ریپوٹیشن کون سی اچھی ہے؟ اچھا اب آپ سنیں, انہوں نے کراچی کی ترقی کے منصوبے کے ایم سی کو, دیکھیں کے ایم سی ایک ادارہ ہے, پھر 13,000 ملازمین نے کام تو لینا, کام دیں ان کو, آپ ان سے سڑکیں بنوائیں, جو کچھ کرنا ہے, برج بنوائیں, جو کام ان سے لینا ہے کے ایم سی کے. اب صورتحال یہ ہے کہ 154 اسکیمیں شہزاد صاحب, جس میں دیہی اسکیمیں سب سے زیادہ ہیں اور شہری کم ہیں. وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایم کیو ایم نے اپنے علاقوں میں کام کیا, پیپلز پارٹی اپنے علاقوں میں کام کرے گی. یہ تو حکومت ہے, حکومت کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اس سے اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. لیکن شہزاد صاحب وہ ساری اسکیمیں جو ہے, کبھی آپ نے سنا کہ لوکل گورنمنٹ نے کام کیا؟ لوکل گورنمنٹ کا سیکرٹری اس کا سربراہ ہے, وہ ساری اسکیمیں اب مختلف ڈپارٹمنٹ جیسے کے ڈی اے سے کانٹریکٹ انہوں نے, ٹھیکہ انہوں نے دیا, اب کروائے گا کون؟ کے ڈی اے. میں آپ کو جیسے کہ آپ شپونر کالج والا لے لیں, شاہراہ نور جہاں لے لیں, سب کھائیں, کے ڈی اے وہ کر رہی ہے. یو بی ایل اسپورٹ کمپلیکس سے آپ سخی قلندریہ چوک والے لے لیں, یہ تین سینٹرل کے پروجیکٹ ہیں, تو یہ کے ڈی اے کرے گی. بھائی کے ڈی اے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے, آپ ادارے تباہ بھی کر رہے ہو. پھر دوسرا آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا نئے بلدیاتی نظام کا, وہ کہاں ہے؟ بلدیاتی نظام کو اگر اتنا اسی بلدیہ کو اتنا بدنام کرنا ہے, اور یہ آپ نے کے ایم سی کو اس کو دے دیا, کے الیکٹرک کو, تو اس کی ساخت تو آپ نے مجروح کر دی. دیکھیں جی شاہد مصطفیٰ صاحب, اس یعنی کہ اگر ہم کے ایم سی کی آپ نے بات کی نا کہ مرتضیٰ صاحب آپ کو پتہ ہے نہیں ہے, دیکھیں کے ایم سی میں 2 سسٹم چل رہے ہیں. ایک سسٹم تو یعنی کہ کے ایم سی کا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرا سسٹم ہے جو یعنی کہ گھوسٹ سسٹم جس کو کہہ لیں, یا کوئی خلائی سسٹم جس کو کہہ لیں, جو نظر نہیں آتا ہے, خلائی مخلوق کا سسٹم کہہ لیں, جو یعنی کہ انویزیبل جو ہے ایک سسٹم موجود ہے کے ایم سی کے اندر. اور اس سسٹم کے تحت جو ہے نا کے ایم سی کے سارے وسائل, کے ایم سی کے سارے فنڈ ڈرین آؤٹ ہو رہے ہیں. اور ڈرین آؤٹ ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں سب افسران کی جیب میں, وہ جا رہے ہیں سب سیاستدانوں کی جیب میں, وہ جا رہے ہیں سب وزیروں مشیروں کی جیب میں. تو اب وہ اتنا طاقتور سسٹم ہے کہ جیسے کہ ایک سڑک بن رہی ہے, اب اس سڑک میں 1 ارب روپے اس کے شاہراہ نور جہاں میں کتنے پیسے انہوں نے رکھے ہیں شاہراہ نور جہاں کے لیے, تو اب وہ جیسے 1 ارب روپے شاہراہ نور جہاں کے لیے انہوں نے رکھے ہیں, تو اس میں سے 60 کروڑ روپے تو وہ چلے جائیں گے اس جو طاقتور سسٹم میں. پھر اس کے علاوہ ٹھیکیدار کے پاس بچیں گے 40 کروڑ روپے. اس 40 کروڑ میں سے 20 کروڑ روپے وہ کھا جائے گا ٹھیکیدار, 20 کروڑ روپے ٹوٹل شاہراہ نور جہاں پہ خرچ ہوں گے. اچھا, اب یہ جو اتنا طاقتور سسٹم جو کے ایم سی میں چل رہا ہے, وہ یعنی کہ وہ اس مرتضیٰ وہاب جو ہے اس کے آگے, جیسے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو آپ کہتے تھے کٹ پتلی, مرتضیٰ وہاب جو ہے نا ایک کٹ پتلی ہے پیپل پارٹی کا. ہم اتنے نااہل ہو گئے ہیں کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے, کے ایم سی کام نہیں کر رہا, کے ڈی اے کام نہیں کر رہا, سندھ گورنمنٹ لے لے, صرف تنخواہیں دے رہے ہیں. اب سندھ گورنمنٹ کے لینے کے بعد جناب چائنا کو دیا جا رہا ہے, چائنا آ کے ہمارا کوڑا اٹھا رہا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی گلی سے چائنا کوڑا اٹھا رہا ہے شہر کی؟ اس شہر میں کوڑا اٹھانے پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے, اگر یہ خرچہ اس شہر کی سڑکوں پہ کر دیا جائے, اس شہر کے اسپتالوں پہ کر دیا جائے, اربوں روپے کا خربوں روپے کا خرچہ جو ہے, اور کوئی مشینری نہیں نظر آ رہی ہے ان کی, کوئی لوگ نہیں نظر آ رہے ہیں, یہ تماشا کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے. بھائی یہ بھنگیوں کے پیسے ہیں نا, آپ تو یہ بھنگیوں کے پیسے تماشا کھا رہے ہیں. صرف میں کراچی والوں کو نہیں, کراچی والوں کا تو ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, یہ تماشا جا رہا ہے اندرون سندھ. اب سالڈ ویسٹ جا رہا ہے, لاڑکانہ, سالڈ ویسٹ سکر. اسی طرح جیسے کراچی کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بی سی اے کراچی بلڈنگ سے بنی ہے سندھ کنٹرول, یہ تماشا پھیلتا جا رہا ہے. کہیں کچھ نہیں ہوگا, سندھ میں کچھ نہیں بہتری نظر آ رہی ہے, اور سندھ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کرے کہ بس اب مجھے کوئی بہتری کی کرن نہیں نظر آ رہی ہے. شہزاد صاحب جی, جو آپ یہ دیکھیں کہ کس سے امید لگائی جائے, جس سے بات کریں وہ یہی کہتا ہے کہ یہ صورتحال ہے. ایسی صورتحال میں جماعت اسلامی آگے کیا بہتر کر لے گی؟
کیا جماعت اسلامی سندھ گورنمنٹ سے فنڈ لے لے گی دیکھیں جو اپنے ایڈمنسٹریٹر کو فنڈ نہیں دے رہے؟ جو اپنے ایڈمنسٹریٹر کو نہیں دے رہے، وسیم اختر وہ فنڈ نہیں لے سکے. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کٹ پتلی ہے، پرائم منسٹر غلام ہے، یہ شہباز شریف بھی غلام ہے، کسی کے اشاروں پہ ناچتا ہے، اس کو جو ہے کوئی چلا رہا ہے، کٹ پتلی کی طرح اس کو استعمال کر رہا ہے. ایسے ہی کوئی جماعت اسلامی آ جائے گی، پی ٹی آئی آ جائے گی، کوئی بھی آ جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سسٹم اتنا طاقتور ہے اور اس سسٹم میں اربوں روپے ہیں. تو اب دیکھیں نا، یہ جو آپ سالڈ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پیسے دیکھیں، اگر یہ پیسے کھانے ہیں، یہ چرانے ہیں، تو یہ بھنگیوں کا حق ہے. یہ یعنی کہ یہ سندھ گورنمنٹ کے افسران بھنگیوں کے پیسے بھی نہیں چھوڑ رہے. تو آپ تو یعنی نہیں، پیسے نہیں ان کے چھوڑ، ان کا حق کھا رہے ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں. بھائی دیکھو ان کا بھی کرپشن کا حق، جب کے ایم سی کے سارے ملازمین کو کرپشن کا حق ہے تو بھنگیوں کا بھی کرپشن کا حق ہے. وہ حق جو ہے آپ کھا رہے ہیں. جس طرح وسیم اختر جذباتی تقریر کر کے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ جذباتی تقریر انہوں نے کے ایم سی میں بھی کی تھی، صحافیوں کے سامنے جو انہوں نے بجٹ بک اٹھا کے پھینکی تھی. تو جذباتی پن سے وسیم اختر صاحب کچھ نہیں ہوتا. یہ اندر جو آپ کے جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کھیل کو ختم کرو، تاکہ شہر کو نہیں ختم کرو گے تو ظاہر ہے کہ شہر تو ختم ہو گیا، شہر کہاں بچے شہر گا؟ نہیں. اس میں ایم کیو ایم کا جو اب وہ اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ شہر کا وہ پولیس آفیسر کہہ رہا ہے کہ 35% مقامی جو رہ گئے ہیں، سمجھے 65 سے 35 ہو گئے ہیں. تو آپ ایم کیو ایم بھی دیکھ لو کہ کتنے پرسنٹیج سے کتنے پرسنٹیج پہ آ گئی ہے. وہ جو ہوا چلے گی نا وہ سب کو اڑا کے لے جائے گی. اور کچھ تو 35% بھی نہیں رہی. میں یہ ریشو بتا رہا ہوں نا، ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تو 5% پہ آ کچھ گیا. نہیں ہے نا. اب ایک دوسرے جہاں دیکھ لیا نا آپ نے وہاں پہ، وہ تو ایم کیو ایم کا گڑھ تھا جہاں یہ 245 کے الیکشن ہوئے ہیں، شہزاد وہاں صاحب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. وہاں سے ایم کیو ایم 1.5 لاکھ ووٹ لیتی تھی. مصطفیٰ کمال کا کیا فارمولا تھا کہ وہ 500 لوگوں کو جو ہے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو جو ہے رہا کروا کے لے آیا؟ تم حکومت میں رہ کے جو ہے لاشیں لا رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ آئندہ لاش دی تو وزیر اعظم آپ نہیں رہو گے. اب تھپڑ مار کے دیکھ، سمجھے نا جی. تو بھائی بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اب سمجھدار ہو گئے. آپ کے معاملے میں تو بہت زیادہ ہو گئے نہیں، وہ تو سمجھے نا جی. تو اب کراچی کے لوگوں کو جو نے جو فیصلہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مشکلات کے دن ہیں، اس میں ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے جماعت اسلامی کو کبھی ووٹ دیے، کبھی ایم کیو ایم کو ووٹ دیے، دیگر جماعتوں کو دیے اور پیپلز پارٹی کو نہیں دیا. تو پیپلز پارٹی کا وہ اعتماد جو بحال نہیں ہو کے دے رہا ہے، اگر پیپلز پارٹی بھی کوشش نہیں کر رہی ہے اس کو بحال کرنے کی، اگر یہ چیزیں بحال ہو جائیں تو سندھ بھی ترقی کرے گا، پاکستان بھی ترقی کرے گا اور کراچی کے مسائل بھی حل ہوں گے. تو بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. تھینک یو.